بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بیوی کی تیز زبان، اس کا کتنا نقصان ہے۔ ایک نوجوان آیا مولوی صاحب کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی گنجائش ہے تو بتائیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اب بات ختم ہو گئی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی راستہ نکال لیں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بندے نے اپنے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور مولوی صاحب کے مسلے کے نیچے رکھ دیا اور کہا کہ مولانا صاحب کوئی راستہ نکال لیں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگا چلو سوچتے ہیں پھر، کیا کہا تھا آپ نے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تجھے 3 طلاق۔ تو مولوی صاحب نے کہا الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ تو نے چھوٹے کاف سے کہا تھا طلاق، جو کاف کبوتر والا ہوتا ہے، اور طلاق بڑے کاف سے ہوتی ہے جو 2 نقطوں والا ہوتا ہے طلاق، جس کاف کی بات حلق سے نکلتی ہے طلاق۔ تو آپ نے کاف کینچی والے سے نہیں کہا تھا طلاق، اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو ایک بڑے مولوی صاحب کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نکاح بھی پھر آپ کا نہیں ہوا، کیونکہ اس نے کہا تھا قبول، جبکہ کہنا چاہیے تھا قبول قبول۔ آپ نے اگر اپنے گھروں کو باہر رکھنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے رکھیں، اپنا بول میٹھا کریں، برداشت کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ پوری دنیا میں برداشت ختم ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ۔ پاکستان کے لوگ جہاں بھی ہیں نا، ان کا سسرالی معاشرہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ جہاں بھی ہیں نا، ان کا سسرالی معاشرہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ ان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوئیں۔ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے؟ ہم ان کے تعلیم دیکھتے ہیں، یہ کر لیا، وہ کر لیا، PhD کر لی، کاروبار سنبھال لیا، اب اس کی شادی کر دو۔ لیکن یہ کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے؟ یہ نہیں سوچتے اپنے بیٹے کو کہ یہ میرا بیٹی میرا مچور ہے یا نہیں، اس نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں اسلام سے، کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بہت اچھے لوگ ہیں، جہاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے اپنے گھر لاتے ہیں، اسے محسوس نہیں ہونے دیتے کہ وہ ماں باپ کے گھر میں یا سسرال کے گھر میں ہے، اسے اتنی عزت دیتے ہیں۔ باقی تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جنت تو نہیں ہے۔ ایک جگہ بیان تھا، بیان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میرے دوست کی بیگم ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور وہ جو خود تھے میرے دوست وہ بھی اربوں پتی تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جیسے 200 شخص اس کی جیب میں آ جائیں گے، یعنی کتنا مالدار ہے، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ بلا لو، تو وہ آئیں اور تھوڑی سی بات کرنے کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی خوش ہوں، بڑی خوش قسمت ہوں، بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں اس دولت کو کیا کروں؟ میرے خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ میری گاڑی دیکھتے ہیں، میرے کپڑے دیکھتے ہیں، لیکن میرا وہ دل نہیں دیکھ سکتے۔ میرا دل تو اللہ ہی دیکھتا ہے۔ میرے خاوند کا جو سخت رویہ ہے، اس نے میری زندگی حرام کر دی ہے، اجیرن کر دی ہے۔ چند دن کے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو مجھے دیکھ کر ایک نوجوان میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا مولانا آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے،
सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी बीवी से इतना तंग हूँ कि अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं उसे फौरन तलाक दे देता। इसकी ज़ुबान 30 फुट लंबी है। मैंने कहा वो 30 फुट ज़ुबान रखती कहाँ है, बंदे भी आदि गुजार देते हैं। तो तस्वीर के दो रुख हैं कि एक खामद की बदअखलाकी से औरत रो रही है और एक जगह औरत की बदअखलाकी से खामद रो रहा है। वो कह रहा कि मेरे बच्चे ना होते तो मैं उससे फ़ौरन तलाक दे देता। अगर आप अपने घरों में खुशी देखना चाहते हैं तो अपनी ज़ुबान का बोल मीठा कर लें, अपनी ज़ुबान में चाशनी पैदा कर लें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बेहतरीन घूंट और सबसे मीठा घूंट जो इंसान पीता है वो गुस्से का घूंट है, जिसको वो पी लेता है। अच्छा, गुस्से को पीने से क्यों तशबीह दी? बर्दाश्त करना नहीं कहा, गुस्सा पीना कहा, क्योंकि अरब में पानी कोई नहीं। पानी के पीछे 3 दिन का सफ़र करके वो मुश्किलों में भरकर लाते हैं, तो पानी की हिफाजत वो अपनी जान से भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो एक घूंट पानी के लिए तरसते हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दी कि गुस्से के पीने को गुस्से बर्दाश्त करने पर। पानी का अगर घूंट मिल जाए तो ज़िंदगी बचेगी ना बचेगी। फरमाया और गुस्से को आप पी जाएं तो आपकी सारी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। एक सहाबी आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्लाम, यानी इस्लाम क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा अखलाक। वो देहाती था, यहाँ से उठा इधर आकर बैठ गया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दीन, यानी दीन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा अखलाक। वो फिर उधर से उठा पीछे जाकर बैठ गया और फिर कहा, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या है? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुतवज्जा करता था तो आप ऐसे नहीं होते थे। मसलन इधर जी अब्दुल वाहद बैठा है और मुझे कहे कि मौलाना का मैं इतना ही करूँगा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुलाता इधर से तो पहले आप यूँ होते थे, यानी पहले अपना सीना सामने उसका करते थे, पेश करते थे, फिर फरमाते थे जी फरमाइए। कोई इधर से बुलाता था तब ऐसे नहीं करते थे, बल्कि पूरा उसकी तरफ मुड़ जाते थे, यानी ऐसे पूरा मुड़ जाते थे उसकी तरफ, यानी पूरी तवज्जो उसकी तरफ फरमाते थे और फिर फरमाते थे जी फरमाइए। इस देहाती ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ घुमा दिया, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या है? हमने कहा कि भाई कब समझेगा दीन के लिए ये है कि गुस्सा ना किया करो। आपने फिर फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। अब तो गुस्सा हर इंसान मर्द और औरत को आता है। मतलब ये है कि जब गुस्सा आए तो इसे रोक लो। गुस्से में ठीक बोलना इंसान के बस में नहीं है। सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम को यह ताकत हासिल है कि वो गुस्से में भी सही बोलते हैं। तो इसलिए जब गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ, जब वो लहर गुजर जाए, यानी वो थोड़ा सा वक्त जो है गुस्से का गुजर जाए, तो फिर अपना गिला शिकवा जिससे भी करना हो तो करो। लेकिन गुस्से की हालत में सबसे बड़ा वली भी ज़रूर दाएं बाएं हो जाता है, इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि गुस्सा जो है ना अकल को खा जाता है। तो गुस्सा को पी कर अपने घर को खूबसूरत बनाना है। अमेरिका जाने से घर खूबसूरत नहीं होते, वलायत जाने से, बाहर जाने से, दौलत आने से, बंगेल बनने से घर खूबसूरत नहीं होते। अपने दिल को अपने रवैयों से और नफरत से पाक करें, गुस्सा ख़त्म करें, अपनी ज़ुबान को बोल से पाक करें, गलत बोल से पाक करें, किसी की दिलजारी ना करें, किसी की बेइज्जती ना करें, किसी के साथ बुरा ना करो। हज़रत लुकमान ने फरमाया, मैं चुप रहने पर कभी नहीं पछताया, मैं चुप रहने पर कभी नहीं पछताया, जब भी मैं पछताया अपने बोल पर पछताया। कितने नौजवान कहते हैं कि गुस्से में अपनी बीवी को मैंने तलाक दे दिया है, अब क्या होगा? मैंने कहता हूँ कि अब आपने खुद ही काम किया गलत, अब मैं क्या कर सकता हूँ? कहते हैं कि बस गुस्से में तलाक हो गई, इसलिए मैं कहता हूँ गुस्से में चुप कर जाओ, गुस्से में तो होता है काम। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए, तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा तो उदास बैठी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
کہ بیٹی کیا ہوا، کیا بات ہے، اداس کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا اور علی رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہو گیا، اب یہ میاں بیوی کا جو جوڑا اتنا بڑا ہے، اتنا خوبصورت جوڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اس سے بڑھ کے کوئی اور جوڑا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی، تو جنتی پوچھیں گے کہ یہ نور کیسا ہے، اتنا زیادہ نور ہوگا؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی اور فاطمہ کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نور نے جنت کو روشن کر دیا، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کدھر ہے؟ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ علی کدھر ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ باہر نکل گئے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں اپنے دماغ کے پیچھے جاؤں، میں کیوں اس سے بات کروں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کو تلاش کرنے باہر گئے چلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے ہم خود باہر گئے، دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی کمر پر مسجد کی مٹی لگی ہوئی تھی، یعنی کمر سے تھوڑا سا کپڑا ہٹ گیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی کمر پر مٹی لگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو تراب اٹھو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی دولت مل جانے سے مجھے یہ اس لفظ کی زیادہ خوشی ہے اور رہے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کیا، اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے کہ ابو تراب اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لے آئے اور آ کر زمین پر لیٹ گئے اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا لیا، اس طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا لیا اور دوسری طرف حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو لٹا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ادھر رکھا اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، پھر ان کے اوپر اپنا ہاتھ باندھ کے رکھا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ بولو تمہاری صلح ہو گئی؟ تو دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ نہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ آج کل تو پوچھ کر ہی مار دیتے ہیں، سوال پوچھ کر ہی، اور جو پوچھتے ہیں نا وہ پھر زیادہ لڑا کر آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت چمک رہا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی اور فاطمہ کی صلح کروا کر آ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو چھوٹا موٹا جھگڑا ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن مستقل مزاج لڑنے والا نہیں بنانا چاہیے، پکا ہے تو ہر روز نہیں لڑنا چاہیے۔ سختی سے بولنا اور طنز کرنا، ٹوکنا، یہ چیزیں محبت کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی صرف اپنی زندگی سلجھانے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا، یعنی آپ کی 25 سال عمر تھی اور آپ نے جو پہلی شادی کی خدیجہ ان کی 40 سال عمر تھی، جن کی ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے جو ہوئی تھی، اور آپ بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے، اور دوسرے خامد سے بیوہ ہوئیں ابن عابس سے، اور دونوں سے اولاد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے دنیا کے حسین ترین نوجوان تھے، اور 40 سال کی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی اس کے ساتھ شادی کی، اور زندگی کے 25 سال اس ایک عورت کے ساتھ گزار دیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال کی عمر ہوئی پھر اور شادیاں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب بھی شادی کی تو پہلے میرے اللہ کا حکم ہوا، تو ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی کہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور عورتوں کو سمجھایا کہ اپنے خامد کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، ما نعنا الا العالمین۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم، خدا حافظ۔